بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، افغانستان کے صدر اشرف غنی عن قریب امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اب امریکہ سے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ خوش گمانی ہے یا بدگمانی، جلدی اس کا علم تو ہو جائے گا، لیکن بظاہر حالات ایسے ہیں کہ اب طالبان مخالف کسی بھی طاقت کو افغانستان میں شاید رہنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ طالبان کے سخت موقف کی وجہ سے انہوں نے جو سٹینڈ خصوصاً ترکی کے حوالے سے لیا ہے، اب یہ بات دیگر سٹیک ہولڈروں کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ اپنے مطالبات تو کسی حد تک طالبان سے پورے کروا سکتے ہیں، لیکن افغانستان کی اگلی حکومت میں طالبان کسی کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ان کے اعتماد کے ہوں اور جن پر انہیں یقین ہو کہ یہ کبھی بھی افغانوں کے مفادات کا سودا امریکہ یا دیگر دنیا کے کسی ملک کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، ابھی حال ہی میں قطر میں چین کے وفد کے ساتھ طالبان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں چین نے طالبان کو اربوں ڈالر کے پروجیکٹ افغانستان میں شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور طالبان نے اس پہ ساتھ کیا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کے یہاں سے نکلنے کے بعد شاید چین کی فوجیں تو طالبان کی مرضی سے ان کی حفاظت کے لیے یہاں آئیں گی تاکہ جو خلا ہے وہ اسے کسی حد تک پورا کیا جائے، لیکن اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب امریکہ یا امریکہ کی حمایت میں نیٹو کا کوئی ملک اپنی فوج یہاں پہ لا سکے۔ پاکستان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ طالبان کو کم از کم اس معاہدے کا پابند کیا جائے جس میں تمام سٹیک ہولڈروں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ طالبان اس بات پر بضد ہیں کہ ان کا معاہدہ، امریکہ کا معاہدہ امارات اسلامیہ کے ساتھ ہوا تھا جو ملا عمر کی حکومت کا تسلسل ہے، اور وہ اس کے علاوہ کسی کو اپنے برابر کی نمائندگی دینے کے لیے تیار نہیں، البتہ وہ انہیں سٹیک ہولڈر ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رشید دوستم جو افغانستان کی فوج کے فیلڈ مارشل ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے صدر طیب اردگان سے بڑے خصوصی تعلقات ہیں اور وہ ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں۔ طیب اردگان کی یہ کوشش رہی ہوگی کہ وہ نیٹو کا خلا پورا کر کے مغرب کو اس بات کا قائل کرے کہ وہ آج بھی مغرب کی ضرورت ہیں۔ اس طرح انہیں ممکن ہے کہ یورپین یونین میں شمولیت کا موقع مل جائے، جو کہ ابھی تک ان کی بے پناہ کوششوں کے باوجود نہیں مل سکا۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کے نزدیک خلافت ایک بہت عظیم المرتبت سلسلہ حکومت تھا جو کمال اتا ترک نے ختم کر دیا تھا، اور یہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش بھی تھی۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید 2023 میں جب یہ 100 سالہ معاہدہ جو یورپ اور ترکی کے درمیان ہوا تھا پورا ہو جائے گا، تو ترکی کئی معاہدوں سے آزاد ہو جائے گا، اور یہ باور کیا جاتا تھا کہ پہلے کی طرح جو خلافت کے دور کی حکومت تھی عثمانیوں کی، وہ بحال ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ خلافت عثمانیہ میں موجودہ سعودی عرب بھی شامل تھا، مصر بھی شامل تھا، شام بھی شامل تھا، یہ جتنے سٹیٹس ہیں اس کے بعد UAE وغیرہ، یہ سب ان کا حصہ تھی۔ تو کیا ایسا ممکن ہے
کہ اگر یہ معاہدہ جو ہوا تھا، ہمیں تو اس کی تفصیلات کا علم نہیں، لیکن ایسا تاثر دیا جاتا ہے جبکہ اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ترکی دوبارہ کسی ملک پہ اپنا دعویٰ کر سکے. یہ تو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی خوفناک سازش ہوگی. جانے کن مجبوریوں کے تحت تب 100 سال پہلے یہ معاہدہ کیا گیا تھا، جس میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ترکی کی حکومت کو کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا گیا کہ ان کی پہلے کی حکومتیں بحال ہو جائیں گی. ناظرین کرام، ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ترکی دنیا کے کئی ایسے ملکوں پہ اپنا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن وہ اسرائیل کے حوالے سے یہ دعویٰ کیوں نہیں کرتا، جبکہ سلطان عبدالحمید کی حکومت موجودہ اسرائیل پر تھی، فلسطین پر تھی. یہ فلسطین کا جو بیت المقدس ہے یہ عثمانیوں نے تعمیر کیا تھا، اور عثمانی حکومت ہی تھی یہاں پہ جو مسلمانوں کی حکومت کہلاتی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلا. آج جب ہر طرف ملک میں ایک شورش برپا ہے، مسلمانوں میں ایک شورش برپا ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ترکی کو اب وہ پالیسی نہیں اپنانی چاہیے جس کی وجہ سے اسے اس طرح کا ریئیکشن طالبان کی طرف سے ملے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو یہ امت کی تباہی و بربادی کا ایک ایسا آغاز ہوگا جس کے اختتام پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا. آپ کا شکریہ.